آج ایک ہی دن میں 2 جگہ سے خبریں پہنچیں. ایک تو زیادہ مصدقہ شکل ہے کیونکہ اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. دوسری کی ابھی ایف آئی آر کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال نام اور مقام اس کا بھی پتہ چل گیا. ایک تو یہ تھا کہ 2 سیکیورٹی گارڈز آپس میں گفتگو کرتے رہے، مذہبی بحث ان کی ہوتی رہی. کسی زمانے میں جو بھی ہمارے والی یا ہم سے 8-10 سال پہلے والی جنریشن ہے، وہ دیکھیں تو انہیں یاد ہوگا جب آپ چھوٹے ہوٹلز ریسٹورنٹس جو رستے راہ چلتے بیٹھنے کے ہوتے تھے تو ان میں آپ جائیں تو 2 قسم کے بورڈ آپ کو ہر جگہ کاؤنٹر کے ساتھ پڑھنے کو ملتے تھے. ایک یہ کہ سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنا منع ہے، دوسرا ملازمین کو اجرت روزانہ دی جاتی ہے. اب ان 2 کی ضرورت، خیر اب ملازمین کو اجرت یا ڈیلی ویجز والے حصہ تو چھوڑیں، وہ ان کی کوئی اپنی ٹیکس اور اس طرح کی ضروریات پر مبنی ہوگا، یا اس میں وہ ہائرنگ فائرنگ بھی اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ کے تو ادھر ہی اپنا کام ڈھونڈ لے. لیکن یہ ضرورت جو پیش آئی تھی کہ یہاں پر سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنا منع ہے، مطلب یہ تھا کہ جو آپ کا قومی انفرادی مزاج ہے وہ آرگومنٹیٹیو نہیں ہے، اس میں آپ کو دلائل ہضم نہیں ہوتے. تو جہاں کسی کا یہ ایپٹیٹیوڈ ہی نہ ہو، اس کا یہ رویہ ہی نہ ہو، کیونکہ علمی مباحث کے لیے، تحقیقی مباحث کے لیے ایک خاص سطح کا ظرف اور حوصلہ ہونا بھی آپ میں ضروری ہے. لیکن آپ وہ بگڑے ہوئے بچوں کی طرح کہ آپ کی سوچ ہو کہ جہاں آپ کی مرضی کے خلاف 2 لفظ کسی کے منہ سے نکل گئے تو اسی وقت آپ نے اتنا بڑا بوتھا سجا کے، مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے درمیان علمی اور مذہبی اور سیاسی گفتگو یا ایکیڈیمک گفتگو اگر کہا جائے وہ ویسے ہی محال ہوتی ہے. اور اس کے بعد آج ہمارے ایک بی اے کے دور کے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی. انہوں نے کہیں میرا وہ پروگرام سنا جس میں وہ ربنا اننا سمیعنا والی آیات جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ جب پڑھی جاتی تھیں تو ہم ابھی چھوٹے تھے مگر اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی جو سینئر پڑھ رہے ہوتے تھے نماز. بعد میں ظاہر ہے ہم بھی اپنی عمر کو آئے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے حصہ دیا. یہ تو جاری سلسلہ ہے، دار خزانے کا کہیں بند نہیں والا سلسلہ ہے قرآن کریم، اور اس کی کیفیات اور اس سے وابستہ ذہنی، علمی اور فکری ترقیات. یہ کوئی رکا ہوا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ چلتا ہوا پانی ہے جو تازہ معارف کے ساتھ ہر زمانے کے لیے اسی طرح لوگوں کو عطا کرتا ہے. تو انہوں نے بھی جب اس پروگرام کے حوالے سے بات کی تو کہتے ہیں سر کہ یہ جو ہے نا قرآن شریف کے ساتھ اس طرح کا تعلق خاطر، یہ جب آپ کے کہتے ہیں دور میں نہیں، ہمارے دور سے بھی ایسا ہی چلتا آ رہا تھا کہ ان کیفیات کے ساتھ وہ لوگ متعارف نہیں ہیں. اور بلکہ بعض کہتے ہیں ہمارے اپنے جو کولیگز اور اساتذہ تھے ان میں سے جب بات ہوئی میری، یعنی میرے پروفیسر کی، تو کہتے ہیں وہ عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ آپ کو تو یہ رکت اور اس طرح کی جذباتی کیفیات قرآن شریف کی تلاوت اور نماز کے دوران مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. اور جو اگلا جملہ ہمارے درمیان ایکسچینج ہوا وہ یہ کہ جب آپ کسی قرآن شریف کی آیت کے انکشاف سے آپ کے اندر ایک حالت درد اور رکت پیدا ہوتی ہے تو مولوی کے نزدیک تو آپ کی نماز میں اس لیے خلل واقع ہو جاتا ہے کہ اس لمحے نماز میں آپ مولوی سے جو ابتدا ہے اس سے نکل کر خدا تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں چونکہ آپ مولوی کے نہیں رہتے، خدا کے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مولوی کے نزدیک تو اس میں خلل واقع ہو گیا. یہ ایک مثال ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایک دہائی میں، ایک ایک دور میں اور ایک ایک رجیم میں
کس طرح کیلکولیٹ کر کے، کس طرح ایک ایک سٹیپ کو مانیٹر کر کے تو آپ لوگوں کی ذہنی، روحانی، فکری ان ترقیات کے سامنے بند باندھے گئے، دیواریں کھڑی کی گئیں اور آپ کے رستے بند کیے گئے۔ یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں تھا، جس طرح میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ اس کے پیرالل ایک اور کام کیا گیا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ساگا آزاد ہیں اور سنگ و خشت بندھے، اس سے بڑھ کر واضح نظر آنے والی بات کہ آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ خاتم النبیین کے منکر ہیں، ان کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی اور ہی دین ہے، ان کی کوئی اور ہی شریعت ہے، یہ حج جو ہے وہ قادیان میں جا کے کرتے ہیں، ان کا مکے میں حج نہیں ہوتا۔ یہ ساری بکواسیات آپ کو بتائی گئیں، اور جب یہ الزام تراشی ہو رہی تھی سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ وے سے، رائٹ فرام دی ایک جو پرائمری فیل مولوی ہے، ملا، اس سے لے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق لیول کے بندوں تک، اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور زیڈ اے بھٹو لیول کے انلائٹنڈ اور جمہوریت پسندوں اور ہر دل عزیزوں کے لیول تک، جب یہ جھوٹ بولے جا رہے تھے، اس وقت ایک طرف انفارمیشن دی جا رہی تھی، کبھی وہ وائٹ پیپر کی صورت میں، کبھی سیرت کانفرنس کے مواقع پر صدر پاکستان کی ذاتی وہاں پہ موجودگی اور ان کی تقریر کا موضوع ہونا کہ قادیانیت ایک کینسر ہے ہماری معاشرت کے لیے، اور دوسری طرف کتابیں، ان کی انفارمیشن، ان کے تبلیغ، ان کا جواب، ان کی طرف سے رد عمل، ان کی طرف سے پریس ریلیز، احمدیوں کی طرف سے یہ سسٹمیٹیکلی سٹیپ بائی سٹیپ مانیٹر کر کے ان چیزوں کو بین کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسی جنریشن اب بالکل فصلیں پک کے تیار کھڑی ہیں کہ جن کے حلق سے ایکیڈیمک ڈسکشن اترتی ہی نہیں ہے، جو پوری اپنی بصیرت کی روح سے ایک انسانوں کے طبقے کو بے دلیل کافر سمجھتے ہیں، ان کو بے دلیل گستاخ رسول نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ذہن سازی اس انداز میں کی گئی ہے کہ ان کو جب وہ دلیل کی ڈومین میں آنا چاہیں، جب وہ دلیل مانگیں یا ان کو کہا جائے کہ اس کی دلیل تو مانگ لو، تو وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی ہمارے اندر عشق رسول کی کیفیت ہے، اور ہم ایسے غیرت مند واقع ہوئے ہیں دینی قدروں کی اور اس کی خاطر کہ اب اگر ہم دلیل پوچھیں گے تو وہ بھی ایک طرح کی بےغیرتی اور ایک طرح کا سفلہ پن ہوگا، وہ اعلیٰ درجے کے جو مدارج ہیں عاشق رسول ہونے کے، وہ اس کے خلاف ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، یا جب ان کو یہ پڑھایا گیا، یا جب ان کو اس پہ ٹیون کیا گیا، اس وقت قرآن شریف کی یہ بات بھی بھول گئی کہ ہاتھو برہانکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منہ سے یہ کہلوایا کہ جاؤ پھر اگر تم یہ الزام لگاتے ہو تو تمہاری دلیل کیا ہے تمہارے پاس، پھر 10واں سپارہ کے تو شروع میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسی میں شروع میں ہی کہہ دیا کہ تم میں سے وہ زندہ ہے جو دلیل کی روح سے زندہ ہوا، من ہلاک عن البیہ والی جو آیت ہے، اور جو دلیل کی روح سے ہلاک ہوا وہی اصل میں ہلاک شدہ ہے۔ مگر ان ساری چیزوں پر ہاتھ رکھ کے، فار دیٹ میٹر ہاتھ کیا رکھنا تھا، یعنی آپ کی جو جنریشنیں پچھلے تیار ہوئی ہیں ان کو تو آپ نے تجوید القرآن اور قرآن شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں رکھا۔ ایک